السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلم یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے واقعہ حضرت زید بن حارث کا۔ حضرت زید بن حارث کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، آزاد کردہ غلام بنے، اور ان کی اولاد کون تھی، یہ ہماری آج کے ویڈیو کا موضوع ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ہسٹری آف مسلم سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کا جو ذکر ہے وہ اشارتاً تو ملتا ہے، مگر حضرت زید بن حارث کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لے کر قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ حضرت زید بن حارث، ان کے والدہ کا نام ساری بنت سلبہ تھا، جبکہ ان کے والد کا نام حارث تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ساری بنت سلبہ یعنی کہ حضرت زید کی والدہ محترمہ ان کو اپنے میکے لے کر جا رہی تھی، تو یہ یمن میں رہتے تھے اور مذہب کے لحاظ سے یہ عیسائی تھے، ان کا جو قبیلہ تھا وہ عیسائی تھا، عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کو یہ لے کر جا رہے تھے اپنے میکے میں، ابھی یہ چھوٹے بچے ہی تھے، تو راستے میں بنو کیف کے لٹیروں نے ان کو پورا کا پورا قافلہ جو ہے لوٹ لیا اور ان کو حضرت زید بن حارث کو غلام بنا لیا۔ جب ان کو غلام بنا لیا اور اسی طرح باقی بچے بھی جو تھے ان کو بھی غلام بنا لیا ہے، اور یہ ان کو مکہ میں لے کر آ گئے ہیں۔ پھر وہ جو لٹیرے تھے، لوٹ مار کا جو سامان تھا وہ مکہ میں لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے جو سالہ سال جو میلہ لگتا تھا، عکاظ کا میلہ، وہاں پر آ کر فروخت کر دیا۔ اور خریدنے والے بھی خدا کی قدرت دیکھیں کہ ان کو خریدنے والے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، حکیم بن حزام ان کو خریدنے والا تھا۔ اور جب ان کو خریدا تو جا کر اپنی پھپھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا اور ان کو تحفے میں دیا یہ غلام۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا۔ تو اس طرح یمن سے چلے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کئی سال تک رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے قبیلے کے لوگ حج کے لیے یمن سے حج کے لیے یہاں پر آئے۔ جب وہ حج سے واپس گئے تو زید کے جو والدین تھے ان کو بتایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے مکہ میں ایک محمد نامی شخص کا غلام بنا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو یقین نہ ہوا، کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا، ماں جو ہے رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، اور کوئی علاقہ یمن کا انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، ارد گرد کے علاقے بھی چھان مارے۔ جب حاجیوں نے یہ بتایا کہ آپ کا بیٹا مکہ میں غلام بنا ہوا ہے، تو یہ حضرت زید کے والد محترم اور ان کے چچا دونوں آئے ہیں مکہ میں۔ مکہ میں آتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آشیانہ مبارک کا پتہ لیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی اور آنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام بنا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے آزاد کر دیں، ہمیں دے دیں، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، آپ جو رقم مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے بچے کو سونے میں تول دیں
تو ہم سونے میں تول کر آپ کو اس کی رقم بھی ادا کریں گے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی شان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بچے کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں 1 روپیہ لیے بغیر اسے آپ کے حوالے کر دوں گا اور آپ اسے خوشی خوشی لے جانا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ ان دونوں لوگوں کو جانتے ہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے والد محترم ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات پوچھی، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ان کے والد محترم بولے، بیٹا آپ آزادی کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں؟ تو بیٹے نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ ابا جان، میں تو اپنے والدین بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تو یہ غلامی پسند ہے، کائنات کی ہر چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دوں، اس قدر میں محبت کرتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کا جب یہ جملہ سنا تو حضرت زید بن حارث کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حرم میں آ گئے، بیت اللہ شریف میں۔ بیت اللہ شریف میں ہاتھ اٹھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کا اور تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں سن لو، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو آزاد بھی کر دیا اور اپنا بیٹا بھی بنا لیا۔ تو اس وقت سے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا کہہ کر، زید بن حارث نہیں، زید بن محمد کہہ کر حضرت زید بن حارث کو پکارتے تھے۔ تو جب ان کے والد محترم اور ان کے چچا جب یہ جملہ سنتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے کہا آج ہمیں بھی اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ غلامی کے اندر بھی اس قدر راحت ملتی ہے، اور غلام کس کا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا مقام رہا ہوگا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری کہ جب لوگ جو ہیں حضرت زید کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی، زید تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اور انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تھی حضرت زینب کو، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، تو لوگوں نے شروع کر دیا کہ دیکھیں جی، اور خاص طور پر مشرکین جو اس وقت مدینہ کے رہنے والی یہودی تھے، دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بلے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دستور قائم کر دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح جو ہے اس سے پہلے اپنی لونڈی ام ایمن سے کیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ام ایمن سے کیا تھا، اور حضرت ام ایمن سے حضرت زید بن حارث کو ابو اسامہ، یعنی کہ حضرت زید بن حارث کے بیٹے کا نام اسامہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسامہ جیسے بیٹے سے نوازا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی قافلہ بھیجا تھا موتا کے مقام پر، جنگ موتا پر، اور یہ علم جو ہے، جھنڈا جو ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دیا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو یہ جھنڈا جو ہے
जाफिर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाएगा। अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिलेगा। उसके बाद आप जिसे चाहें आप अपना अमीर मुंतखब कर लेना। इंशाल्लाह ये हमारी जब ये सिलसिला जिस तरह चल रहा है, जब हम जंगे मोता की तरफ जाएंगे तो हम इस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त, वफ़ात से पहले हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा था और उसकी कमान जो है हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला के बेटे उसामा को दी थी। तो इंशाअल्लाह हम अपनी वीडियो में इसी तरह की मज़ीद मालूमात आपको देते रहेंगे और आप हमारी वीडियो बाकायदगी से देखते रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।